معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی صداکار نائلہ منیر۔ آج جو کتاب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے نایاب ہیں ہم۔ اس کی مصنفہ ہیں حمیدہ اختر حسین رائے پوری۔ یہ کتاب مکتبہ دانیال کے تحت 2023 میں تیسری بار شائع ہوئی۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ نیلی چھتری۔ میں 1939 میں پیرس سے ہندوستان واپس یوں آ گئی کہ بچہ بہت بیمار تھا۔ سوچا کہ اختر کو جلد ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے لیے یکسوئی اطمینان حاصل ہو سکے۔ بس 1 سال ہی کی تو بات ہے۔ جنگ عظیم دوم چھڑ گئی، خطوط کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ میں سخت پریشان رہتی، والد صاحب کو اس کا بڑا احساس رہتا۔ مجھے اکثر اپنے پاس بلا کر اپنی لائبریری میں بٹھا لیتے اور طرح طرح کی باتیں کیا کرتے۔ یوں میرے اوپر سے ان کا رعب اور ڈر ختم ہو گیا اور بے تکلفی سے میں بھی ان سے طرح طرح کے سوالات کرتی اور ان کی زندگی کے قصے سنا کرتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، آپ کو نیلی چھتری لکھنے کا خیال کب اور کیوں کر آیا؟ اور پھر کوٹھی کا نام نیلی چھتری کیوں رکھا؟ کسی بھی مکان کے لیے یہ نام عجیب سا لگتا ہے۔ ہنس پڑے اور جواب دیا، سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے لکھنے کا کبھی خیال تک نہ آیا۔ یہ تو تمہاری اماں نے بڑھاوا دے کر نیلی چھتری لکھوایا، بلکہ کوٹھی کا نام بھی نیلی چھتری ہی رکھ دیا۔ گو مکان کا نام و شان نہ تھا، نہ مجھے سان و گمان تھا کہ یہاں کبھی کوئی مکان بنا سکوں گا۔ ذمہ داری اور ایمانداری کی روٹی کھانے والے مشکل ہی سے ایسا کام کرنے کی سوچ سکتے ہیں۔ ابا، یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اماں آپ سے کتاب کیوں کر لکھوا لیں؟ بھائی دیکھو، بات یہ تھی کہ زمانہ طالب علمی میں میری زندگی پر 2 شخصیات کا بڑا اثر پڑا تھا۔ تمہارے ماموں سید حامد حسین، جن کا میرا ساتھ صرف میٹرک تک رہا۔ دوسرے دوست مسعود ٹامی۔ حامد کی بہن سے میری شادی ہو گئی اور دوستی پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی۔ بھوپال ریاست میں جب بیگم بھوپال کا پرائیویٹ سیکریٹری مقرر ہو گیا تو مسعود ٹامی کو وہاں بلوا کر ملازمت دلوا دی۔ پھر ان کا میرا ساتھ کئی سال تک رہا۔ مسعود ٹامی کی شخصیت بڑی باغ و بہار تھی۔ ایک طرف بڑے کھلنڈرے یا بلند مذاق تھے اور ساتھ ہی سیریس ہو کر ہر بات یا واقعے کی تہ تک پہنچ کر گتھیاں سلجھانے میں لگے رہتے۔ طرح طرح کی بیز بدل کر دوستوں کو دھوکہ دینا ان کا مرغوب مشغلہ تھا۔ جب میں پولیس سروس میں آیا تو اکثر خیال آتا کہ مسعود ٹامی کو تو سراغ رسانی کے محکمے میں ہونا چاہیے تھا۔ اس زمانے میں سلطانہ ڈاکو نے بڑی شہرت حاصل کر رکھی تھی، ملک بھر میں گھومتا پھرتا۔ آج سننے میں آتا کہ شمالی ہندوستان کے دورے پر ہے تو مہینے بھر بعد جنوب میں پایا جاتا، پھر مغربی ہند میں جا موجود ہوتا، پینترا بدل کر مشرقی ہند کے علاقوں میں دندناتا ہوا پہنچ جاتا اور جلدی وہاں سے رفو چکر ہو کسی ریاست کی خیر خبر لے، پھر ادھر ادھر ہو جاتا۔ بڑے نڈر طریقے سے ڈاکہ ڈالتا، ہمیشہ پہلے سے اطلاع لوگوں کو دے دیتا کہ ماں بدولت تشریف لانے والے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا ادھر ہی کے ضرورت مندوں میں جانے کس طور تقسیم کروا دیتا۔ برسوں سے پولیس اس کی متلاشی تھی۔ سرکار نے سلطانہ ڈاکو کے پکڑنے پر بڑا انعام مقرر کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ جن علاقوں میں میری پوسٹنگ تھی یہ وہاں نمودار ہوا۔ اعلانیہ ڈاکہ ڈال کر حسب عادت بجائے ادھر سے غائب ہونے کے دوبارہ آدھم کا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ ایک بار میرے ہاتھ سے بچ نکلا، مگر اب سوچا چاہے کچھ ہو جانے نہ دوں گا۔ موسم سرما میں تم کو یاد ہوگا کہ 3 ماہ میرے دورے ضلع کے قصبوں میں ہوا کرتے تھے۔ 1 ہفتہ قیام کر کے سال بھر کے تسویہ طلب مقدمات کا فیصلہ کر کے دوسرے قصبے میں کیمپ لگ جاتا۔ اس وقت سپرنٹینڈنٹ پولیس کو مجسٹریٹ کا اختیار ہوتا تھا۔ تم کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کیمپ ہمیشہ آبادی سے دور کسی امرودوں کے یا آموں کے باغات میں لگتا۔ ساتھ کھیتوں کا سلسلہ ہوتا اور کبھی کبھی پاس سے کوئی ندی بہتی ہوئی گزر رہی ہوتی۔ راتوں کو الاؤ ضرور روشن ہوتا۔ تم سب اس میں تازے چنے یا شکر قند وغیرہ بھون بھون کر
کھا کر کیسا خوش ہوتے۔ اکثر اعلیٰ عدل کی داستان گوئی بھی تم سب نے الاؤ کے پاس بیٹھ بیٹھ کر سنی۔ جونپور شہر بھی ہمالیہ کی ترائی کے پاس تھا۔ جمنا ندی ادھر سے گزرتی تھی۔ کیسا سرسبز، شاداب اور خوبصورت علاقہ تھا۔ شکار بڑی کثرت سے تھا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ بڑے زمیندار کے ہاں سے اطلاع آئی کہ ابھی سلطانہ ڈاکو ان کی حویلی سے ڈاکہ ڈال کر سامنے والے گنے کے کھیت میں جا گھسا ہے۔ ذاتی ملازمین کو تعینات کر کے چوکی سے سارے سپاہی بلوا کر کھیت کا جو بہت بڑا نہ تھا محاصرہ کروا کر آرڈر دیا کہ کوئی اندر داخل نہ ہو، نہ کوئی گولی چلائے، میں خود اندر جاؤں گا۔ کھیت کے پاس کھڑے ہو کر میں اندازہ لگا رہا تھا کہ ڈاکو کس طرف ہو سکتا ہے۔ مجھے برابر کھس کھس لیٹ کر کھسکنے کی آواز سی آتی رہی۔ حیران سا ہوا کہ بجائے خاموش ایک ہی جگہ دبکا بیٹھا رہنے کے یہ رینگ کر اپنی موجودگی کا پتہ کیوں دے رہا ہے؟ شاید چوٹ لگ گئی ہے یا زخمی ہے اور کسی نشیبی گڈھے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اسی وقت قریب کے گھر سے ایک دروازے کا پٹ اتروا کر منگایا اور اس کو اپنے سامنے پکڑ کر آواز کے رخ پر کھیت میں داخل ہوا۔ کچھ دور ایک آدمی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تاک کر اس کی ٹانگ پر فائر کیا۔ ادھر سے آواز آئی، صاحب جی پٹ ہٹا دیں، یہ دیکھیں پستول میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں بھی گولی چلا سکتا تھا، پر دل نے کہا کہ جو اتنا نڈر ہو کر جان کی پرواہ کیے بغیر یوں ہی چلا آ رہا ہوں اس پر کیا گولی چلاؤں۔ مجھے اب آپ گرفتار کرائیں، انعام حاصل کریں، اور جب بھی میں جیل سے چھوٹ کر باہر نکلا تو میں آپ کو بہادری کا انعام ضرور دوں گا۔ اس وقت تو خالی جیب ہوں کہ جو مال زمیندار کے ہاں سے لوٹا تھا وہ حقداروں کے ہاں پہنچ چکا ہوگا۔ اس پر سوائے ڈاکے کے قتل کا کوئی الزام نہ تھا۔ 4 سال قید بامشقت دی گئی اور مجھے جو 5000 روپیہ انعام کا ملا اور وہ موجود سپاہیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کروا دیا۔ 1916 میں رات کو جب میں نے تمہاری اماں کو سلطانہ ڈاکو پکڑنے کی خبر دی اور اس کی یہ بات بتائی کہ وہ جیل سے نکل آنے پر مجھے بہادری کا انعام ضرور دے گا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آج مجھے مسعود ٹامی بہت یاد آیا، تمہاری اماں نے کہا آپ یہ کیوں نہ کریں کہ ایک ناول لکھیں، اس میں سلطانہ ڈاکو اور مسعود ٹامی کو یکجا کر دیں، یوں یہ دونوں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ میں بھلا ناول کیسے لکھ سکتا ہوں؟ میں نے تو کبھی ایک حرف بھی لکھا نہیں۔ ہنس کر کہا، میرے دادا میر محسن لکھنوی اور ان کے والد شاہ حسین حقیقت اور ان کے بھائی شاہ حسن ضبط سبھی نے بے شمار کتابیں لکھی، بس یہ سب یوں کیا کرتے، کاغذ قلم لے بیٹھتے اور لکھتے چلے جاتے۔ شاید وہ اس لیے لکھ لیتے کہ سامنے سرکاری فائلوں کے انبار نہ رکھتے تھے، اپنے سامنے سے فائلیں ہٹا کر سادے کاغذ قلم رکھ کر پکڑیں اور لکھیں۔ قلم خود تو دوڑنے سے رہا، جس طرح سوچتے جائیں اور لکھتے جائیں۔ چند دن تک میں واقعی سوچتا رہا، دماغ میں سچ مچ ایک نقشہ سا ابھرنے لگا، پھر قلم پکڑ 2 ماہ میں نیلی چھتری لکھ ڈالی۔ جو بھی دن میں لکھا ہوتا تمہاری اماں کو رات کو ضرور سناتا۔ سننے میں کبھی کبھی یہ کہہ اٹھتی، صاحب یہاں یہ لفظ زیادہ بہتر لگے گا۔ مسودہ محرر سے صاف کروا کر لکھنؤ نول کشور والوں کے ہاں چھپنے کے لیے بھیج دیا۔ 2 ہفتے بعد ایک خط اور مسودہ واپس ملا۔ ہمارا پریس کسی گمنام رائٹر کی کتاب چھاپا نہیں کرتا۔ شام کو جب تمہاری اماں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھیں تو میں نے آ کر مسودے کا پیکٹ ان کے ہاتھ میں یہ کہہ کر دیا، لیجئے تھامیے اپنی نیلی چھتری۔ نول کشور پریس والوں نے واپس یہ کہہ کر بھیج دیا ہے کہ گمنام ادیبوں کی کتاب ہم چھاپتے نہیں۔ تو انہوں نے خاصا بگڑ کر کہا، ان کے پریس نے کچھ نام کیا پیدا کر لیا، آج وہ ظفر عمر کو گمنام کہنے لگے۔ ہماری نیلی چھتری اسی پریس سے چھپے گی، آپ خود روپیہ دے کر چھپوا لیں۔ مگر خود میں یوں نہیں چھپوا سکتا کہ آج ہی والی صاحب نے کسی کاروبار میں نقصان ہو جانے کی وجہ سے روپیہ منگوایا ہے۔ جو بھی رقم بینک میں ہے کل ان کو روانہ کر دوں گا، 1-2 سال بعد انشاءاللہ چھپوا لی جائے گی۔ میں نے جب یہ مجبوری پیش کی تو تمہاری اماں اٹھ کر اپنے کمرے میں گئیں، آواز دے کر مجھے بلایا اور کہا، آپ اس ہاتھی جیسی مسحری کو پائنتی کی طرف سے اونچا کریں۔ جو میں نے کیا، جھک کے دونوں پاؤں کے نیچے سے
2 کاغذ میں لپٹی 8 انگل بھر لمبی اور 4 انگل چوڑی چیزیں اٹھا کر میرے ہاتھ میں دی اور کہا ایک کو بیچ کر نیلی چھتری چھپوا لیں اور دوسری کے روپے والد صاحب کو بھیج دیں۔ ماشاءاللہ بچوں کا ساتھ ہے، جانے کب روپے کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے اس کاغذ کو اتارا تو کپڑا سلا ہوا تھا، وہ بھی اتارا، پھر دوسرا کاغذ، پھر اس میں سے سونے کی لکھوری سی اینٹیں نکلی۔ حیران ہو کر پوچھا بتائیں یہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ جواب تھا آتی کہاں سے، بازار سے آئیں۔ پر کیوں کر؟ تو جواب ملا جب آپ نے شادی کے بعد پہلا سودا سلف کا پرچہ لکھ کر دینے کو کہا تھا اور میں نے اس میں 2 من چنے اور 1 تولہ سونا بھی لکھ دیا تو آپ نے کیسا میرا مذاق بنایا کہ آخر 2 من چنے اور 1 تولہ سونا کی کیا تک ہے۔ آپ کو بتایا تھا والد صاحب کے گھر میں مہینے کے سامان کا پرچہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ بہت سوچا تو سمجھ میں آیا کہ 2 گھوڑے جو ہیں چنے ان کے لیے اور سونا شاید لڑکیوں کے زیور کے لیے۔ اس وقت کاٹ دیا۔ جب بانوں کی ولادت ہو گئی تو سونا پرچے پر لکھنے لگی اور جب آپ نے گھوڑا رکھ لیا تو 1 من چنے بھی آنے لگے۔ جب 10 تولہ جمع ہو جاتا تو یہ اینٹ منگا لیتی۔ 4 اینٹوں سے بانوں کی چوڑیاں کڑے بنوا کر رکھ دیے، 2 یہ موجود ہیں۔ یوں نیلی چھتری چھپ گئی، بنڈل پر بنڈل کتابیں آنے لگیں، 3-4 ماہ میں سب بک گئی۔ جو جہاں سے دام آتے وہ سب تمہاری اماں اپنی انٹی میں کہیں رکھ دیتی۔ وہ کہہ چکی تھیں کہ یہ رقم کسی مد میں خرچ نہ ہوگی سوائے گھر بنوانے کے۔ بن بنے گھر کا نام وہ نیلی چھتری رکھی چکی تھی۔ تمہارے نانا ابا نے جب علی گڑھ میں اپنی کوٹھی جعفر منزل 1903 میں بنوانا شروع کی تو ساتھ میں جو 10 ایکڑ زمین تھی مجھے خریدوا دی۔ معلوم ہے اس وقت اس کی قیمت کیا تھی؟ صرف 300 روپیہ، یعنی 30 روپے فی ایکڑ۔ تمہاری اماں کھری سیدانی ہیں۔ اس وقت جو بات ان کے منہ سے نکلی تھی کہ جب 3 ماہ میں کتاب بک کر ختم ہو جائے گی تب نول کشور والے خود چھاپنے کے لیے خوشامد کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ گو نیلی چھتری پہلا جاسوسی ناول تھا جو اردو میں لکھا گیا۔ آج بھی اس کی حیثیت اسی طرح قائم ہے۔ کوئی بھی جاسوسی ناول اردو میں اس پر سبقت با اعتبار دلچسپی نہیں لے جا سکتا۔ اس قدر دلچسپ کہ شروع کرنے پر بغیر ختم کیے کو رکھ ہی نہیں سکتا۔ بڑا افسوس ہے کہ سارے خاندان میں کسی کے پاس والد صاحب کی کتابیں موجود نہیں، بازار سے دستیاب نہیں۔ مجھ ناچیز سے ظفر عمر مرحوم پر مضمون لکھوانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب خاندان والوں کو ہوش آیا۔ ایک ظفر عمر اختر حسین ٹرسٹ بنانے کی تجویز طے پا کر اس کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ نئے سال میں یہ سب کتابیں مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ اس کی ذمہ داری جمشید عمر ظفر عمر صاحب کے نواسے نے اٹھائی ہے۔ ظفر عمر صاحب کا خاندان 6 پشت پہلے عرب سے آ کر جانے کیوں تھانہ بھون ضلع مظفر نگر میں آباد ہوا۔ تجارت سے کچھ ایسا ہی فائدہ ہوا ہوگا کہ تھانہ بھون میں بڑی زمین لے سکیں، جیسا کہ اس وقت قاعدہ تھا۔ مغل بادشاہ کی اجازت سے 5000 فوج بھی رکھ لی جو بوقت ضرورت بلا لی جاتی تھی۔ سردھنا میں بیگم شمرو کا راج تھا جن کے پاس 50,000 فوج تھی۔ وہ بھی گاہے بگاہے ان سے کمک حاصل کر کے اپنی فوج کے ساتھ میرٹھ وغیرہ کی یلغار پر بادشاہ کے بلاوے پر حسب ضرورت آتے جاتے۔ 1857 میں جنگ آزادی کی جو لہر میرٹھ سے چلی تو تھانہ بھون سے حافظ عبد الفتح جو ظفر عمر صاحب کے دادا تھے اپنی 5000 فوج لے کر ہرول دستے کے طور پر روانہ ہوئے۔ انگریزوں سے مغلیہ بادشاہ کو شکست ہوئی۔ حافظ صاحب کی جان یوں بچی کہ وہ تبت کے رخ چل پڑے اور وہاں قیام فرمایا۔ 4 بھائی اور بیٹے چھپتے چھپاتے بڑوت پہنچ گئے، مسجد میں پناہ لی، خاموشی سے درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب 10 سال بعد عام معافی کا اعلان ہوا تو حافظ عبد الفتح صاحب تبت سے بڑوت تشریف لے آئے۔ ظفر عمر صاحب کی پیدائش 1884 کی ہے۔ 1897 میں مسلم اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں داخل ہوئے۔ 1902 میں BA کیا۔ ان کا تعلیمی دور بڑا شاندار تھا۔ صرف پڑھائی میں ہی نمایاں نہ تھے
بلکہ ہر قسم کے کھیل میں بھی بہت اچھے تھے۔ کالج کی ہاکی ٹیم کے کیپٹن رہے۔ 1 میل کی دوڑ کو جانے کیوں اس وقت بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور اس کے اول آنے والے کو کاپر میڈل ملا کرتا تھا۔ سالانہ مباحثوں میں بھی ہمیشہ اول قرار دیے گئے۔ کالج کے ڈراموں میں ان کو اور مسعود ٹامی کو ہمیشہ نمایاں کردار دیا جاتا۔ بھیس بدل کر استادوں اور دوستوں کو دھوکہ دے لینا ان دونوں کا مشغلہ رہا۔ BA کا رزلٹ آیا، ابا اول آئے۔ جب اپنے والد صاحب کو اول آنے اور ساتھ ہی نواب محسن الملک کے پرائیویٹ سیکرٹری کی ملازمت ملنے کی خوشخبری دی تو ان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ بیٹے سے کہا، ظفر میں تم کو منہ مانگا انعام دوں گا، بولو کیا لوگے؟ اگر واقعی منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو میری شادی میرے دوست سید حامد حسین کی بہن سے کروا دیں۔ ظفر عمر نے جواب میں کہا، خدا جانے ابا نے یہ کیوں سوچ رکھا تھا کہ حامد حسین کی بہن بھی اتنی ہی خوبصورت اور خوب سیرت ہوگی جیسا کہ بھائی ہے۔ پہلے تو پوچھا خاندان کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب ان کو بتایا کہ حامد حسین کے والد لکھنؤ کے رہنے والے اور نہر اور عمارات کے چیف انجینئر ہیں، اس وقت ریاست گوالیار میں ڈیپوٹیشن پر گئے ہوئے ہیں، اور سب سے خاص بات یہ کہ وہ سر سید احمد کے تعمیراتی مشیر کی حیثیت سے برسہ برس سے علی گڑھ کالج کی بلڈنگوں کی ڈیزائن کرتے رہتے ہیں، تو ان کو اطمینان ہوا۔ کمر کس کر کھڑے ہو گئے کہ میں آج ہی رات کی گاڑی سے روانہ ہو جاتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہ بھلا تم سے بہتر ان کو اور کون سا لڑکا مل سکتا ہے، ماشاء اللہ BA پاس اور نواب محسن ملک کے پرائیویٹ سیکرٹری۔ اسی رات دادا ابا اپنے سب سے چھوٹے بھائی نذیر احمد صاحب اور بھانجے عباس عمر کو ساتھ لے کر گوالیار روانہ ہو گئے۔ میرے نانا سید جعفر حسین ان سے واقف نہ تھے، مگر تپاک سے مہمان سے ملنے آئے۔ بہت احترام سے ٹھہرایا گیا۔ کئی روز گزر گئے، نہ وہ خود کچھ کہتے ہیں اور نہ مہمان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں آئے ہیں، کیا کام ہے۔ یوں ایک ہفتہ گزر گیا تو آخر دریافت کیا، عبداللہ صاحب کچھ فرمائیں تو بندے سے کیا کام ہے۔ تب دادا ابا نے اپنے مطلب کی بات کی۔ آپ کے بیٹے حامد حسین میرے لڑکے ظفر عمر کے دوست ہیں۔ ظفر عمر نے BA کر لیا ہے، ملازمت اچھی مل گئی، محسن الملک کے پرائیویٹ سیکرٹری ہیں۔ آپ سے آپ کی صاحبزادی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ جب ہی جواب ملا، ان کی 4 لڑکیاں ہیں، بڑی کی شادی 1 ماہ ہوئے کر دی، دوسری صرف 10 سال کی ہے، تیسری 8 سال اور چوتھی صرف 6 سال کی ہے۔ ابھی تو کسی کی شادی کی عمر ہی نہیں، اس لیے مجبور ہیں۔ تو جواب میں دادا ابا نے کہا، آپ نمبر 2 والی لڑکی سے شادی کی حامی بھر لیجئے، چھوٹی سے بڑی تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ نانا ابا یہ منطق سن کر خاموش ہو گئے۔ ہمارے نانا صاحب اس وقت بڑے مصروف تھے۔ علی گڑھ کالج یونیورسٹی کی شکل اختیار کرنے والا تھا، مختلف عمارات کے نقشے بنا رہے تھے۔ ہمارے دادا صاحب بھی تن من سے اس کام میں لگ گئے، کیونکہ وہ بھی تو عمارت کی ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے۔ شاید دونوں ہی بھول گئے کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ یوں 6 ماہ گزر گئے تو نانا صاحب نے فرمایا کہ اب وہ علی گڑھ تشریف لے جا رہے ہیں کہ منٹو سرکل کی بنیاد وغیرہ کا کام اپنی نگرانی میں شروع کروائیں۔ دادا ابا نے کہا بھی کہ وہ بھی ساتھ چلیں گے تاکہ آپ ظفر عمر سے خود مل لیں اور ان کو بھی ملا دیں۔ دونوں علی گڑھ پہنچ گئے۔ دادا ابا نے بیٹے سے ملوا دیا، پھر دونوں ہی کام میں جٹ گئے۔ علی گڑھ سے جعفر حسین صاحب کی طویل وابستگی رہی تھی۔ سر سید احمد خان صاحب کے مشیر خاص کے طور پر ہر عمارت ان کے مشورے اور ان کے بنائے نقشوں پر بنا کرتی اور چندہ جمع کرنے پر بھی سرگرم رہے۔ اس وقت روپے کی زیادہ ضرورت تھی تو 1 روپی فنڈ کی ایک اسکیم بنا کر خوب روپیہ جمع ہو رہا تھا۔ سید جعفر حسین صاحب کی سب کے دلوں میں بڑی عزت تھی۔ ہر ایک ان کو چاہتا تھا۔ جہاں پر جو بھی بلڈنگ بن رہی ہو وہیں پر چٹائی بچھا کر سو جانا یا مزدوروں کے ساتھ کھانا کھا لینا کسر شان نہ تھا، اور ان کے ساتھ مل کر خود بھی اینٹوں کی چنائی تک کرتے۔ محسن الملک سے ظفر عمر صاحب کے بارے میں بہت رپورٹ اعلیٰ ملی کہ وہ لائق، قابل، محنتی اور دور کی سوجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت والے بندے ہیں، اور سب سے بڑھ کر علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے دل میں جذبہ محبت بدرجہ اتم رکھتے ہیں۔ ہمارے نانا اور دادا دونوں 2 ماہ بعد واپس گوالیار آ گئے۔ پھر یوں 6 ماہ اور گزر گئے
تو ایک دن دادا صاحب نے اعلان کر دیا کہ لڑکی اب 11 سال کی ہو گئی، ظفر کو بلا لوں تاکہ نکاح کروا دیں، ورنہ ہم ابھی اور یہیں بیٹھے رہیں گے۔ آخر کو نانا ابا نے حامی بھر لی، ظفر عمر آئے، نکاح ہوا اور دادا ابا واپس آ گئے۔ سال بعد رخصتی ہوئی۔ ابا اس وقت شاید 19 سال کے تھے اور اماں صرف 12 سال کی۔ علی گڑھ شہر میں ایک مکان جس کا کرایہ 5 روپیہ تھا لے لیا، 2 کمرے، برآمدہ، صحن اور اسی میں باورچی خانہ۔ چند ماہ بعد جو نانا صاحب علی گڑھ آئے، بیٹی سے ملنے گھر میں داخل ہوئے۔ سامنے بیٹی کو روٹی پکاتے دیکھا تو بغیر ملے الٹے پاؤں واپس پلٹ گئے۔ اسی وقت آ کر آفتاب منزل کے برابر والی 1 ایکڑ زمین خریدی۔ اسی دن اور رات کو نقشہ بنا، دوسرے دن سے کوٹھی شروع ہو گئی۔ 2 ماہ بعد جب زنان خانے والا حصہ رہائش کے قابل بن گیا تو بیٹی کے پاس آئے اور سامان بندوا کر جعفر منزل لے گئے اور کہا، تم کو 2 ماہ پہلے جب دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ چڑیا پنجرے میں بند ہو گئی ہے۔ بات یہ تھی کہ ہمیشہ ان کی پوسٹنگ اور رہائش ایسی جگہوں پر ہوا کی جہاں نہر اور جنگلات کا قرب، ہر طرف کھیت اور باغات، آبادی سے دور، یوں کبھی لڑکیاں پردے میں بند ہو کر رہی نہ تھیں۔ جعفر منزل کے ساتھ والی 10 ایکڑ زمین بحساب 30 روپیہ ایکڑ والد صاحب کو خریدوا دی تھی۔ نواب محسن الملک کے پرائیویٹ سیکریٹری کی حیثیت سے 2 سال کام کرنے میں ظفر عمر صاحب کی ملاقاتیں ہندوستان کی سبھی نامور شخصیات سے ہوتی رہیں۔ 1905 میں بیگم بھوپال نے محسن الملک سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ظفر عمر صاحب کو ان کے پاس آ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ ان کے پرائیویٹ سیکریٹری اور ولی عہد کے ٹیوٹر کے فرائض انجام دیں۔ یوں والد صاحب بھوپال پہنچ گئے۔ یہاں آتے ہی اپنے دوست مسعود ٹامی کو لکھا کہ بیگم بھوپال کے نام ملازمت کے لیے فوراً ایک درخواست لکھ کر بھیج دیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ نقطے، کوما، فل اسٹاپ اور بریکٹ وغیرہ ضرور ہوں، ورنہ بیگم صاحبہ درخواست بن پڑھے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہیں اور یہ ان کی بڑی کمزوری ہے۔ درخواست ابا کو بھیجی گئی تو دیکھا صفحے کے اوپر کی 2 لائنوں میں فاصلے سے بے شمار نقطے قطار در قطار لگے ہوئے ہیں، تیسری لائن کوما کی، چوتھی لائن فل اسٹاپ کی اور 5ویں لائن میں بے تحاشا بریکٹ۔ اس کے نیچے لکھا ہوا کہ حسب ضرورت و خواہش ان کا استعمال فرما لے، خود کہیں نقطہ وغیرہ نہ لگایا۔ والد صاحب نے بھی عرضی اسی طور آگے بڑھا دی، بجائے پھینک دینے یا ناگواری کا اظہار کرنے کے علیہ حضرت نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے یہ کوئی آپ کے جگری دوست ہیں، ورنہ آپ ہی عرضی میرے سامنے ہرگز پیش نہ کرتے، بلوا لیجئے، کوئی ڈھنگ کی ملازمت ان کو مل جائے گی۔ ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی بڑا جیالہ اور نڈر انسان ہے۔ اس طرح چند سال کے لیے دونوں دوست یکجا ہو گئے۔ بھوپال کے جنگلات میں شکار کی کثرت تھی، 7 مختلف مقامات پر آثار قدیمہ کی بہتات بھی۔ اکثر مسعود ٹامی اور والد صاحب ایک ساتھ ان علاقوں میں گھوم پھر کر شکار کیا کرتے۔ یہی ایک علاقہ سانچی ٹوپ کہلاتا تھا، جا بجا کھنڈرات موجود تھے۔ ادھر آس پاس جو آبادی تھی ان کی زبانی بار بار ایک شعر سننے میں آیا، اونچی اٹریا لال کٹھور جس میں گڑے 56 کروڑ۔ یہ شعر والد صاحب کے دماغ کے کونے میں برسہ برس بسیرا کیے رہا ہوگا۔ پولیس مین لکھی جو فوراً ہی پولیس کے کورس میں لگ گئی، وہ اب بھی ہندوستان کے پولیس نصاب میں ہندی میں موجود ہے۔ اسی سال لال کٹھور لکھی۔ ایک دن میں نے ابا سے پوچھا، لال کٹھور میں بہرام اور مسعود ٹامی تو جانے پہچانے کیریکٹر ہیں، مگر یہ مرزا بل گرامی تو آپ کا کوئی خیالی کیریکٹر ہے نا؟ ہنس کر بولے، ایسی بات نہیں، ان صاحب کا بھی حقیقت میں وجود تھا۔ سچ مچ اس وقت بھی دہلی میں ایک ایسی ہستی تھی جن کا ظاہر و باطن 2 جدا جدا روپ رکھتا تھا۔ ایک طرف بڑے متقی پرہیزگار، خدمت خلق کے ادارے کھولے ہوئے، لکھنے پڑھنے کا کام بھی، رسالے اخبار بھی نکالتے، سیاست میں بھی دلچسپی، بظاہر ہندو مسلم بھائی چارے کا پرچار کرتے، اور حقیقت یہ کہ دونوں کو آپس میں دست و گریباں کرواتے، کس طرح مظلوموں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے ڈھنگ نکالتے رہتے تھے۔ ضرورت مند اور شاطر لوگ اپنے چنگل میں پھانس کر انہیں اندر اندر بڑے نازیبا اور ظالمانہ کاموں پر آمادہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ مسعود ٹامی درحقت ان کی ٹوہ میں برسوں رہے، مجھے ان کی ہر بات سنایا کرتے۔ یہ بھی سچ بات ہے کہ ایک پارسی لڑکی جو یتیم ہو کر میرٹھ میں
اپنی پھوپھی کے پاس رہ کر تعلیم ختم کر کے درس و تدریس کا کام کر رہی تھی، وہ بھوپال کے سانجی ٹوپ کے علاقے کی وارث اس طور تھی کہ اس کے باپ عرصے تک بھوپال میں انجینئر رہ کر بڑی ایمانداری سے بڑے بڑے کام انجام دے چکے تھے۔ بیگم بھوپال نے پٹے پر سانچی ٹوپ کا علاقہ ان کو مرمت فرمایا تھا۔ انجینئر صاحب فوت ہوئے تو بن ماں کی لڑکی میرٹھ پھپھی کے پاس رہ رہی تھی۔ پٹے کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ پہلے گوکھلے نامی ایک شخص راز معلوم کرتا ہے کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ وہ ہیرا بائی کی تلاش میں دہلی یوں آتا ہے کہ خدائی فوجداروں سے مدد حاصل کرے۔ ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ جو مجرم پولیس کے ہاتھ نہ آ سکے اس کو پکڑیں اور اس کے جرائم چھپتا پردہ کرتے ہوں تشت ازبام کریں۔ بہرحال اب خود بہرام اپنے جرائم کے پیشے سے تھک تھکا کر ایک بڑا شریفانہ روپ محراب جنگ کا بدل کر خدائی فوجدار کی شکل اختیار کر دہلی میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے ساتھ مسعود ٹامی اور لوگ بہادر ہیں۔ مرزا بل گرامی کو بھی سانچی ٹوپ کے خزانے کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ ہیرا بائی کو اپنے چنگل میں پھانس کر بحیثیت استانی دہلی بلا لیتا ہے۔ وہ سانپ کے زہر سے گولی کی شکل کی کوئی شے تیار کرتا ہے جس کو منہ نال میں رکھ کر دور سے پھونکنے پر اس انسان کو فوری ختم کر دیتا ہے۔ اسی سے گوکھلے کو مار دیا جاتا ہے۔ خدائی فوجدار لڑکی کو بار بار بچاتے اور بل گرامی پھر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یوں کہنے کو تو یہ قصہ کہانی ہے لیکن اس میں حقیقت بہت کچھ ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ دہلی کے ایک صاحب نے بہت پہلے سے خطوط دھمکیوں کے بھیجے، پھر مجھ پر مقدمہ بھی دائر کر دیا، پھر درمیان میں خود ہی واپس بھی لے لیا کہ یوں تو وہ در حقیقت بری طرح منظر عام پر آ جائیں گے کہ سمجھنے والے بہت کچھ سمجھ لیں گے۔ والد 1910 تک بھوپال میں رہے، پھر بیگم بھوپال کے مشورے پر کمپٹیشن میں بیٹھے۔ 6 ماہ بعد الہ آباد میں ٹریننگ کے بعد سیدھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے لیے تعیناتی ہوئی۔ یوں ابھی تک اس طور کسی ہندوستانی کو لیا نہیں گیا تھا۔ والد اپنی ہر ذمہ داری نہایت ایمانداری سے انجام دیتے۔ شروع سروس سے ہی افسران بالا جو ہمیشہ انگریز ہوتے سے نوک جھونک ہوئی۔ گرفت کام کی تو کر نہ سکتے تھے، البتہ والد صاحب کی جو میل ملاقات و دوستانہ کانگریس اور مسلم لیگی لیڈران اور شخصیات سے تھا اس پر بڑی کڑی نظر رکھتے اور برابر تنبیہ ملا کرتی۔ وہ بڑے دبنگ انداز میں جواب دیتے۔ انگریز میں یہ بات اچھی ضرور تھی کہ ایماندار آدمی اور صحیح کام کرنے والوں کی قدر کرتے تھے۔ ابا کو ہمیشہ ایسے ضلعوں میں تعینات کیا جاتا جو دور دراز ہمالیہ کی ترائیوں کے پاس ہونے کی وجہ سے ڈاکوؤں کی پناہ گاہ ہوتے۔ والد صاحب بے حد دل میں خوش ہوا کرتے۔ ایسے علاقوں میں ہوتے تو ایک ہاتھی بھی رکھتے کہ شکار میں آسانی ہو۔ بڑی بڑی شکار پارٹیاں ہوا کرتی اور یوں ان کے دوست احباب آتے جاتے رہتے تھے۔ 1918 میں بہرام کی گرفتاری لکھ رہے تھے کہ شیر کے شکار میں ٹخنے پر گولی لگی۔ اس وقت میں صرف 3 دن کی تھی۔ نومبر کی 25 تاریخ کو اطلاع ملی کہ آدم خور شیر اسی علاقے کے جنگل میں آیا ہوا ہے۔ آس پاس کے گاؤں میں تباہی بھی مچا رکھی ہے۔ گاؤں والے بیچارے گھر چھوڑ چھوڑ کر اس در سے بھاگ رہے ہیں کہ بہت سے کسان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے لقمہ اجل ہو گئے۔ ابا نے یہ خبر ملتے ہی اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر جنگل کی راہ پکڑی۔ سوائے فیل وان کے اور کوئی ساتھ میں نہ تھا، ورنہ ہمیشہ شیر کے شکار پر کچھ اور لوگ بھی ساتھ جاتے تھے۔ صبح تڑکے روانہ ہو گئے تھے۔ 9 بجے تک ہمالیہ کی ترائی کے جنگلات کے پاس جا پہنچے۔ کھیتوں کا سلسلہ ساتھ ہی تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سامنے والے کھیت میں شیر خراما خراما گاؤں کے رخ چلا جا رہا ہے۔ ابا اور فیل وان نے بندوقوں میں کارتوس بھرے، پر وہ آہٹ پاتے ہی پلٹ پڑا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ کھیتوں کے ساتھ ہی ایک بڑا گہرا نالا بہتا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر ہاتھی کو ادھر چھوڑ کر نالا پھلانگ کر اس پار جا کر اونچے پیڑ پر چڑھ جائیں تو شیر کو آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ رائفل کو ابا نے گولی سے خالی کر لیا اور فیل وان بدبخت سے بھول چک ہو گئی۔ پہلے ابا چھلانگ لگا کر نالے کے اس پار ہو گئے۔ اب جو رامو پھلانگتا ہے تو رائفل کا دستہ زور سے زمین پر لگا اور گولی چل گئی۔ سامنے ہی تو کھڑے تھے ابا، گولی ٹخنے پر لگی، خون کا فوارہ سا بلند ہوا اور زمین پر گر پڑے۔ ہڈی پاش پاش، خون شدت سے بہہ رہا تھا۔ تکلیف کا ایک عالم۔ کچھ دیر کو غشی تاری ہوئی، ہوش آیا تو دیکھا رامو بھاگا چلا جاتا ہے اور ہاتھی نالا پار کر کے آ چکا ہے اور ان کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔
سوچا کیا موت ہوگی، یا تو شیر چیڑ پھاڑ اپنا پیٹ بھر لے گا یا ہاتھی کے پاؤں تلے رونے جائیں گے۔ یہ لو، اب ہاتھی بھی جنگل میں بھاگ پڑا۔ پھر غشی تاری ہو گئی۔ جب پھر ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھی اپنی سونڈ میں رامو کو لپیٹے لیے آتا ہے۔ قریب آ کر رامو کو آزاد کر دیا۔ رامو پھر بھاگنا چاہتا ہے، ہاتھی سامنے آ کر رستہ روک لیتا ہے۔ ابا نے رامو سے کہا، نیک بخت، اب بھاگا تو ہاتھی تجھے مار ڈالے گا۔ دیکھ، جانور ہو کر مالک کی جان بچانے کے لیے تجھے سونڈ میں لپیٹ کر لے آیا، تو انسان ہو کر مدد کرنے کے بجائے بھاگ چھوٹا۔ اب جو کہوں وہ کر۔ اپنے صافے کے 4 ٹکڑے کر، ایک کو ران پر کس کے گرہ لگا، دوسرے کو گھٹنے کے اوپر، تیسرا پنڈلی پر، اور چوتھے کو پنجے پر آہستہ آہستہ زخم پر لپیٹ، اور مجھے ہاتھی پر ڈال کر ریلوے اسٹیشن لے چل۔ وہاں ریلوے پولیس سے بتا کے فوراً لکھنؤ لے چلیں۔ اسپتال سے اس پتے پر خان بہادر سید جعفر حسین کو اطلاع دیں۔ سگنل دے کر آنے والی ریل گاڑی کو رکوا کر ایک ڈبہ انجن میں لگا اور رامو کو دھر پکڑ کر ڈبے میں ابا کے پاس بٹھا لکھنؤ لائے۔ اسپتال سے نانا ابا کو اطلاع دی گئی، وہ آ گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فوراً پنڈلی کے نیچے سے ٹانگ کاٹ دینا ہے، مگر بغیر دادا کی اجازت کے وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ صبح کے وقت خالی ہاتھی گھر پہنچ کر سونڈ اونچی کر کے چنگھاڑنے لگا۔ سب حیران کہ آخر ابا کہاں ہیں اور فیل وان کدھر ہے، اور یہ دیوانہ وار کیوں چیخ چلا رہا ہے۔ والدہ فوراً سمجھ گئیں کہ والد کو کچھ ہو گیا ہے۔ ہر طرف سپاہی ڈھونڈنے نکل پڑے۔ جانے والد کے گھوڑے نے کیسے سمجھ لیا کہ اس کے مالک کو کچھ ہو گیا۔ اس نے الگ ہنہنانا اور دولتیاں جھاڑنا شروع کر دی، اور ان کے شکاری 6 عدد کتوں نے بھی بھونکنا شروع کر دیا۔ گھر والے، نوکر چاکر اور سپاہی سب پریشان کہ ہاتھی کو قابو کیسے کیا جائے۔ شام کو اماں کو نانا کا لکھنؤ سے تار ملا کہ ظفر عمر کی حالت نازک ہے، فوراً یہاں آ جائیں۔ پہلی گاڑی پکڑ لکھنؤ سب بچوں کو لے کر آئیں۔ اپنی بہن بیگم اکبر حسین کی یہاں چھوڑ خود اسپتال جا ابا کے پلنگ کی پٹی سے لگ کر بیٹھ گئیں۔ دادا ابا آ گئے، پر اجازت ٹانگ کاٹنے کی نہ دی کہ علاج سے ٹھیک کی جائے۔ وقت گزرتا رہا، جسم میں زہر پھیل گیا، بخار شدید اور ابا بے ہوش۔ 15 روز بعد ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا۔ سر اور ٹھوڑی پر پٹی کس کر سفید چادر اڑا دی گئی۔ چچا کفن دفن کے نظام میں روانہ ہو گئے۔ نانا ابا گھر اطلاع کرنے اور لے جانے کے انتظام کے لیے۔ ان کے پاس صرف اماں اور دادا ابا رہ گئے۔ شام کو اسی روز سرجن حمید، ان کے عزیز دوست، اپنے مطب جاتے وقت اسپتال روک کے ابا کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ آج جو آئے تو دیکھا کہ دوست رخصت ہو گیا۔ کھڑے قد سے دھم سے ابا کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر رونے لگے۔ جس زور سے ان کا سر ابا کے سینے پر آ کر گرا تھا، رکا ہوا دل قدرت خدا سے ایک بار پھر حرکت میں آیا۔ سرجن حمید کو خفیف سی حرکت محسوس ہوئی۔ پاگلوں کی طرح بھاگے، آپریشن تھیٹر سے کچھ ہتھوڑی آری نما بغل میں داب غسل خانے سے داخل ہوئے۔ اماں اور دادا ابا سے کہا، اب 5 منٹ کے لیے برآمدے میں چلے جائیں۔ مریضوں کے کھانے کی میز کا پٹرا ران کے نیچے ٹھونس، بس جیسے کوئی پیڑ ویڑ کاٹے، اس طرح ران سے باقی پاؤں جدا کر کے دل پر کان لگا نفس پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دل کی حرکت سنی اور بار بار سنی۔ نفس چلنے لگی تو دروازہ کھول کر بھاگے۔ اسپتال کے سرجن سے جا کر کہا، ظفر عمر زندہ ہیں، میں نے ٹانگ کاٹ کر الگ کر دی ہے، اب آپ مرہم پٹی کا کام انجام دیں۔ سارے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک مردہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ خلقت ٹوٹی پڑتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے۔ اٹاوا سے ہاتھی گھوڑے کتوں کی کیفیات کی اطلاع برابر مل رہی تھی۔ ہمارے نانا ابا نے لکھنؤ کے سرکس والوں سے کہا کہ اٹاوا جا کر مفت ہاتھی کو لے لیں۔ کتے ایک کے بعد ایک مر کر ختم ہو گئے۔ رہ گیا ان کا عربی گھوڑا جو اپنا سر جھکائے خاموش آنسو بہایا کرتے، ذرا ظہور کھا پی لیتا، سائز کو پاس نہ آنے دیتا۔ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگا، آنکھوں کے نیچے زخم، کھال گوشت سے الگ ہو کر لٹک سی گئی۔ سرجن حمید کو گھوڑوں کا بڑا شوق تھا۔ جب بھی اٹاوا شکار کھیلنے آئے، اس عربی گھوڑے کو دیکھا تو ابا سے یہ فرمائی ضرور کی کہ ایسا گھوڑا ان کو بھی ایک خریدوا دیں۔ والد صاحب نے سرجن حمید سے کہا، گھوڑا وہ لے لیں۔ وہ یوں مان گئے کہ جانتے تھے کہ اب ظفر عمر تو کبھی گھوڑے کی سواری نہ کر سکیں گے۔ لکھنؤ سے 2 زو کے آدمیوں کو اٹاوا بھیج کر سائز کے ہمراہ
دھڑ پکڑ کر کے گھوڑا اسپتال کے یارڈ میں لایا گیا۔ والدہ صاحبہ اور جن خاندان والوں نے یہ دل خراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے سنا کہ کمرے سے ابا کا پلنگ برآمدے میں، پھر 6 سیڑھیاں اتر کر نیچے احاطے میں لا کر رکھا گیا۔ کمروں کے مریض، تیمار تار، ڈاکٹر، نرسیں سبھی برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ سائز گھوڑے کو پلنگ کے پاس لے آیا۔ ابا نے اسے دور چلے جانے کے لیے کہا۔ اب ان کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل کر سرہانے آیا، پھر 2 قدم ادھر کو ہوا، سر جھکایا، ابا کے سینے پر ٹکا لیا۔ وہ ہاتھ اس کے سر پر پھیر رہے ہیں، چپکے چپکے اس سے کچھ کہہ رہے ہیں، اور جیسے وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ پھر چل کر پائنتی گیا، سر جھکا کر غور سے ڈھکی ہوئی چادر کی طرف دیکھا۔ خاموش چند منٹ کھڑے کھڑے رہ کر پھر سرہانے آیا، سر جھکا دیا۔ ابا نے پھر سر پر ہاتھ پھیر کر کچھ کہا اور ایک دفعہ پاؤں پر پڑی چادر ہاتھ سے گھسیٹ لی۔ گھوڑا دم بخود ادھر کو دیکھ کر پھر پاؤں کی طرف آیا، پھر سر جھکا کر سرہانے آیا۔ ابا کی آنکھیں پرنم اور دور کھڑے سرجن حمید کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی۔ ابا نے کہا، لیجیے ڈاکٹر صاحب اپنا گھوڑا۔ وہ قریب آئے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسی گردن پر پھیرا اور ان کی طرف اشارہ کیا۔ گھوڑے نے حسرت بھری نظروں سے ان کو دیکھ کر سر نیچے کر لیا، جیسے کہہ رہا ہو جو مرضی سرکار کی۔ سائز سے کہا، زین کسو۔ بغیر چوں چرا کے زین کسوائی۔ سرجن حمید سے کہا، بس اب آپ اپنا گھوڑا لے جائیں۔ وہ سوار ہوئے، آگے کو بڑھایا، چل پڑا، مگر مڑ مڑ کر ابا کو دیکھتا جاتا۔ ہر دیکھنے والا آپ دیدہ تھا۔ اس آپریشن کے علاوہ ابا کی ٹانگ کے 2 آپریشن اور بھی ہوئے۔ انچی ٹیپ سے اچھی والی ٹانگ کی پیمائش کی گئی اور لندن پلاسٹک نما کسی مٹیریل کی ٹانگ بننے کو بھیج دیا گیا۔ 3 ماہ میں ٹانگ بن کر آ گئی، تب تک وہ بھی ساکھی کا استعمال کرتے رہے۔ فرصت ہی فرصت تھی۔ بہرام کی گرفتاری اس حادثے سے پہلے آدھی لکھ چکے تھے۔ والدہ نے کہا، حد ہو چکی کہ بہرام دندناتا پھر رہا ہے، مسعود کے ذریعے اس کو گرفتار کروا دیں۔ اس طرح پھر قلم پکڑ 2 ماہ میں اس کو ختم کر نول کشور پریس کو بھیج دیا، چھپی اور ہاتھوں ہاتھ بھی کی۔ ظفر عمر صاحب کا سروس ریکارڈ اس قدر اعلیٰ تھا کہ گورنمنٹ نے ایک ہی ٹانگ رہ جانے کے باوجود ان کو ترقی دے کر سپرنٹینڈنٹ پولیس کا عہدہ دے دیا۔ 23 نومبر 1919 کو، یعنی پورے 1 سال کے بعد، ان کی تعیناتی لکھنؤ میں یوں کر دی کہ ڈاکٹروں اور اسپتال کی سہولت رہے۔ والد صاحب کی زندگی میں ایک ٹانگ سے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہی باقاعدہ دوستوں کا وسیع سرکل، شام کو 2 گھنٹے کلب جا کر برج کھیلنا، رات کو اسی طرح خود پڑھنا اور والدہ صاحبہ کو سنانا۔ کتاب چاہے جس موضوع پر ہو، ان کو ایسی کمال کی عادت پڑ گئی تھی کہ نظر انگریزی کی کتاب پر اور اردو میں یوں بول رہے ہوتے جیسے کوئی اردو ہی کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ہماری اماں کو قدرت نے کمال کا حافظ عطا کیا تھا۔ ان کو ناول، لٹریچر یا سائنس کی کوئی نئی ایجاد یوں یاد رہ جاتی جیسے خود انہوں نے پڑھی ہو، اور یہی نہیں، گفتگو کے دوران مصنف کا نام لے کر اس کا ذکر کرتی۔ ملک کی سیاست سے والد صاحب کو بہت دلچسپی تھی، اخبار بھی اماں کو سناتے۔ اس وقت کے سبھی سیاستدان، مسلمان اور ہندو، سب ہی سے والد صاحب کی ملاقاتیں ہوا کرتی اور اکثر یہ لوگ ہمارے گھر پر آتے جاتے تھے۔ اماں سب کے درمیان بیٹھ کر ملک کی سیاست پر بے تکلف بات کرتی۔ ہم لوگ خاصے بڑے ہو کر یہ معلوم ہی نہ کر پائے کہ ہماری اماں انگریزی پڑھنا نہیں جانتی ہیں۔ والد صاحب کو شطرنج کا بڑا شوق تھا، ضرور انہوں نے ہی اماں کو شطرنج کھیلنا سکھائی ہوگی۔ ہم نے چھٹی والے دن صبح کو دونوں کو بڑے انہماک کے ساتھ شطرنج کھیلتے دیکھا۔ اس وقت لکھتے لکھتے ایک خیال دماغ میں جیسے بڑی تیزی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یادداشت پر زور ڈال کر وہ سما آنکھوں کے سامنے لاؤں کہ جب ابا کی ایک ٹانگ مصنوعی تھی تو آخر وہ کس طور سے پیڑوں پر بنی مچانوں پر شکار کے لیے چڑھ جاتے تھے۔ ہم لوگ بھی اکثر ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ہمیں کبھی یہ خیال نہ گزرا، نہ احساس ہوا کہ ابا کی ایک ٹانگ ہے۔ جس انداز سے گھوڑے پر سوار ہوتے، کبھی کوئی فرق محسوس نہ کیا۔ ہاں، جب وہ کرکٹ کھیلتے تو رن کوئی دوسرا بناتا۔ اس کے لیے ہمیشہ یوں سوچا کہ ابا خود کیوں دوڑیں، جبکہ دوڑنے کو ماشاءاللہ پلٹن دائیں بائیں موجود ہو، اور جب بیڈمنٹن کھیلے اور شٹل کاک نیچے گر پڑے تو وہ خود کیوں اٹھائیں کہ چھوٹی پود کو جھٹ سے اٹھا کر دینا چاہیے۔ ہم سب نے ان کو پولو بھی اسی طرح کھیلتے دیکھا جیسے سب اور کھیل رہے ہوتے۔ در حقیقت ہم کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان کی ٹانگ اگر کٹی ہوئی ہے تو کہاں سے کٹی ہے۔
وہ یوں کہ ہم لوگ کبھی ابا کے کمرے میں جاتے ہی نہ تھے اور وہ کبھی ہمارے سامنے بغیر مصنوعی ٹانگ لگائے آتے ہی نہ تھے۔ صبح تیار ہو کر دفتر جانے سے پہلے، ریٹائر ہونے کے بعد بھی، ایک چکر لگاتے گھر کے اندر، ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے باہر چلے جاتے، پھر شام کو اندر آ کر ایک پیالی چائے پی کر کلب یا کسی سے ملنے چلے جاتے، ٹانگ سوتے وقت اتار کر پلنگ پر لیٹ جاتے۔ پھر ہم کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ ان کے پلنگ کمرے میں کسی کے جانے کا سوال ہی کیا تھا سوائے اماں اور ان کے ذاتی بیرے کے، جبکہ وہ خود اندر داخل ہوتے وقت یہ کہتے، بیٹی میں اندر آ سکتا ہوں، اندر آتے تھے۔ لڑکیوں سے شدت سے محبت کرتے، لڑکی کی پیدائش پر 6 ہوائی فائر خوشی میں کیے جاتے، گھر پر حلوائی آتا اور منو مٹھائی بنتی اور تقسیم ہوتی۔ کبھی کسی بیٹے کی پیدائش پر ایسا نہ کیا، کبھی کسی بھائی کی مجال نہ ہو سکتی تھی کہ بہنوں سے اونچی آواز سے بول سکے۔ ہم سب ملا کر 8 بہنیں اور 5 بھائی ماشاءاللہ تھے۔ اب یہ لکھنے میں زن سے یہ خیال گزرا تو گویا ایک پوری پلٹن تھی، پر جب تو کبھی ایسا نہ لگا کہ ہم سب بہت سے، ہمیشہ ہی چچا، ماموں، خالاؤں کے لڑکے لڑکیاں اسی قطار میں ہوتے، پھر کتنے دوستوں کے لڑکے لڑکیاں۔ جب 1932 میں والدہ مستقلاً علی گڑھ میں قیام پذیر ہوئیں تو نیلی چھتری نے ایک بورڈنگ ہاؤس کی شکل اختیار کر لی۔ سالانہ امتحان کے دوران میں والد کے دوستوں کی لڑکیاں اور لڑکے پرائیویٹ امتحان دینے کے لیے حیدرآباد، دکن، مدراس، کلکتہ، پشاور، ہر طرف سے آ جاتے، اور ہمیشہ کئی دوستوں کے وہ لڑکے جن کو بورڈنگ سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے نکالا ملتا تو وہ نیلی چھتری کے بورڈنگ ہاؤس میں نہ رہیں گے تو اور کیا ان بیچاروں کی پڑھائی کا سلسلہ رک جائے۔ آخر جب زاہد عمر کو بورڈنگ والوں نے نکل جانے کو کہا کہ یہ اپنی شرارتوں سے نہ صرف اپنی بلکہ 2-4 کی اور بھی جان لے لے گا، ان کو بھی لے ڈبوئے گا، تو آخر 3 سال تک وہ علی گڑھ میں عظیم بیگ عصمت چغتائی کے والد کے پاس رہتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ عصمت آپا سے چند روز بڑے تھے، جسامت میں بڑے، دھان پان، اور سارے چغتائی بچے ایک سے ایک 200۔ ہمارے زاہد عمر بھیا کی عصمت آپا خوب ٹھکائی کرتی، یہ کہہ کر کمبخت زاہد، تجھے مار مار کر درست کر رہی ہوں کہ مجھے شادی تجھ سے کرنی ہوگی، ورنہ مجھے کون قبول کرے گا، کس کو شامت اپنی بلوانا مقصود ہوگی، اور کون مجھ سے مار کھا لیا کرے گا۔ بیچارے ڈر جاتے شاید اس تصور سے، بس اتنا کہتے، عصمت چاہے جتنا مار لو، شادی تو میں تم سے نہیں کروں گا۔ ابا کہتے کہ دوستوں کے بیٹے بیٹیاں اپنے ہی تو ہیں۔ نیلی چھتری علی گڑھ میں بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تعلیم حاصل کی جائے۔ نواب تورو کے بیٹے امان اللہ خان پڑھنے سرحد سے آئے تو 5 عدد نوکر اور 1 گھوڑا ساتھ لائے۔ ظاہر ہے ان کو اس تام جھام کے ساتھ بورڈنگ میں رہنے کو جگہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ نواب صاحب کو تار سے اطلاع دی گئی تو انہوں نے جوابی تار دیا کہ نیلی چھتری بھیج دیے جائیں۔ دوست تو اپنا بھائی ہوتا ہے، اجازت طلب کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ امان اللہ تو گھوڑے پر سوار 5 عدد نوکروں کے ساتھ جب داخل ہوئے تو بھائیوں کی تو عید آ گئی کہ اب گھر پر ایک گھوڑا بھی رہے گا، مگر والدہ نے ان سے بڑی سنجیدگی سے کہا، بیٹے اگر ہمارے پاس رہ کر پڑھنا ہے تو یہ ملازمین اور گھوڑا تورو بھیجنا ہوں گے۔ یہ سن کر امان اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں کی خوشامد کی کہ اچھا صرف 1 نوکر تو رہنے دیں کہ بغیر پاؤں دبوائے آخر میں کیسے سوؤں گا۔ چلو تمہاری خوشی ہے تو 1 نوکر رہ سکتا ہے، مگر ایک شرط پر کہ وہ پاؤں نہیں دبائے گا۔ ایک شفقت خاں آزاد قبائل کے کسی رئیس کے بیٹے بھی 2 بندوقچی ملازم اور 2 عدد باز کے ساتھ نیلی چھتری آ گئے۔ بورڈنگ والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ملازمین اور باز واپس روانہ کیے جائیں، ایک باز اڑ گیا، ہر طرف باز کی ڈھونڈیا پڑ گئی۔ شفقت رونے لگے کہ یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے۔ تار دیا گیا، 2 عدد ملازم خاص آئے، اللہ اللہ کر کے کئی دن کی بھاگ دوڑ کے بعد نائٹو، علی گڑھ کے قریبی قصبہ ہے، سے جب باز پکڑ لیا گیا تو ان سب کی واپسی ہوئی۔ ہم سب کے لیے اس قسم کے واقعات بڑی تفریح کا باعث ہوا کرتے تھے۔ جب مولانا محمد علی جوہر کے نواسے خالد علی اور مولانا شوکت علی کے پوتے زاہد علی 2 سال کے لیے بورڈنگ سے نکال دیے تو نیلی چھتری آ گئے۔ ہم سب کو یہ محسوس ہوا کرتا کہ یہ ہماری اماں کی دکھتی رگ ہے۔ ہم سب آپس میں کہا کرتے کہ ان میں سے کون سے 4 چاند لگے ہیں کہ کدو گوشت، جبکہ سب کو
8 دن تک صبح شام کھانا پڑ رہا ہے، کہیں غلطی سے ان نواسوں میں سے کسی کے منہ سے نکل گیا کہ ہم تو نہ کھائیں گے، تو ان دونوں کو قورمہ بھنا قیمہ کیوں دیا جاتا؟ پوچھنے کی جرت بھلا کون کر سکتا تھا؟ تو ہم لوگ انہی دونوں سے پوچھتے۔ اس پر خالد علی کا یہ جواب ہوتا کہ کدو سے ہم دونوں بھی نانا دادا کی طرح توپ خانے بن جائیں گے۔ اس خیال سے اماں ہم کو کدو نہیں کھانے دیتی۔ ڈاکٹر کے ایم اشرف تو 10 سال کی عمر سے ابا اماں کے چھٹے بیٹے یوں بن گئے تھے کہ شوکت عمر بھائی نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ ایک کسان کے بیٹے تھے، جن صاحب کے ہاں حقہ بھرنے پر ملازم تھے۔ ان کے بیٹے کو جب پڑھایا جاتا تو ہر حرف ان کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتا۔ راتوں کو چھپ کر کاپی پر نقل کر کے لکھنا سیکھ لیا۔ لڑکے کے اس شوق اور ذہانت پر ان کو 3 جماعت میں داخل کروا دیا۔ میرے بھائی شوکت عمر 3 جماعت میں تھے۔ دوستی اشرف سے ہو گئی۔ 2 سال بعد جب ان صاحب کا ٹرانسفر ہوا تو اشرف کو ان کے ساتھ متھرا واپس جانا تھا۔ شوکت بھائی نے والد صاحب کو لکھا کہ ایک عظیم دماغ کھیتوں کی مٹی کی تہ میں دب جائے گا، اس لیے آپ اشرف کو، جو میرا دوست اور بھائی ہے، بیٹا بنا کر کفالت کریں۔ اور بڑی خوشی خوشی ایک چھٹا بیٹا مل گیا۔ BA کر لیا، وہ فرسٹ اور شوکت سیکنڈ پوزیشن لائے۔ اب شوکت عمر کو والد آگے پڑھنے ولایت بھیج رہے ہیں تو وہ یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ اشرف کا پہلا حق ہے۔ آخر اشرف کو اسکالرشپ دلوا کر بھجوایا۔ لندن جانے سے پہلے اشرف کے والد نے بیچارے کا بیاہ یہ سوچ کر دیا کہ بیٹا واپس پڑھ کر آئے تو کوئی میم دبوچ نہ لے۔ وہ لندن میں پڑھ رہے ہیں اور شوکت بھائی کو یہ فکر کہ بیچاری کلثوم جاہل مطلق ایک گنوارنی کو واپس جا کر اشرف کیسے قبول کریں گے۔ تو ترکیب سوچی، اماں ابا کو لکھا کہ کلثوم کو متھرا سے گھر لا کر رکھیں، وہ 4 سال میں نشست برخاست اور کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ لیں۔ تو 4 سال کے لیے کلثوم بھابھی یوں نیلی چھتری آ گئی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو توجہ اماں ابا کی کلثوم بھابھی کی پڑھائی اور تربیت پر رہتی، اس پر ہم سوچتے کہ ہم سب تو یوں ہی ہیں، اصل شے تو کلثوم بھابھی ہیں۔ جب صوبجات متحدہ میں ہندوستانیوں پر مشتمل حکومت بنی تو راجہ محمود آباد اس کے سربراہ ہوئے۔ ظفر عمر صاحب کو حکومت سے مانگ کر اپنا پبلسٹی آفیسر بنا لیا، مگر در حقیقت ان سے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کا کام زیادہ لیتے۔ اس دوران میں جناح صاحب، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا آزاد، جواہر لال نہرو، گاندھی جی وغیرہ سب سے ہی ابا کا واسطہ پڑتا رہا۔ 1922 میں چوروں کا کلب لکھ چکے تھے۔ یہ کیا عجوبہ ناول ہے! یہ 6 افسانوں پر مشتمل ہے۔ یہ کلب ان لوگوں نے بنایا تھا جو دنیا بھر کے لہو لعاب سے سیر ہو چکے تھے اور انہیں معمولی مشاغل سے تفریح حاصل نہیں ہوتی تھی۔ والیان ریاست، کونسل کے آنریبل ممبر، فوج اور مال کے اعلیٰ افسر، بڑے بڑے جاگیردار اور لکھپتی تاجر اس شرط پر ممبر بن سکتے تھے کہ وہ کوئی عجوبہ چیز چوری کر کے کلب کی کمیٹی کے سامنے پیش کریں۔ ناول کا یہ انداز بیان کچھ اس قدر دلچسپ اور حیرت انگیز ہے کہ آج سے 50 سال پہلے پڑھا تھا، اس وقت سوچ کے ہنسی آ رہی ہے، اور جیسے آنکھوں کے سامنے مہارانی صاحبہ پر تجربہ ہو رہا ہے اور سچ مچ کوئی آلہ کیا کچھ شیشے پر مختلف شعاعوں کے ذریعے بتا رہا ہے۔ کوئی سائنسدان پروفیسر ایک عجوبہ آلہ پریم میٹر ایجاد کرتا ہے اور ایک شام وہ اپنے اس کامیاب تجربے کا ملک کے دوسرے سائنسدانوں کے سامنے مظاہرہ کر کے بتاتا ہے کہ وہ کس طور پر دل و دماغ کی ساری کیفیات کو، جن میں پریم اور محبت کی کیفیات بھی ہیں، ریکارڈ کرتا ہے۔ اسی رات کو ایک چور جو کسی ریاست کی رانی ہے، سائنسدان کے گھر داخل ہو کر پریم میٹر چرا لے جاتی ہیں اور کلب کی کمیٹی کے سامنے پیش کر کے ممبرشپ کی حقدار بن جاتی ہیں۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب سائنسدان گھر پر تھا تو رانی صاحبہ اس کے پاس راجہ کی بے رخی کے دکھڑے روتی ہیں۔ سائنسدان رانی پر اپنے عجیب آلے کا تجربہ کرتا ہے تو آلہ بتاتا ہے کہ رانی کے دل میں راجہ کے لیے نفرت کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں۔ رانی یہ سن کر بے ہوشی کا سوانگ رچاتی ہیں اور سائنسدان گھبرا کر کمرے سے باہر کسی معالج کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ رانی آلہ چرا کر فرار ہو جاتی ہیں۔ ایک جمنا پسند سگار کسی ممبر کو چرا کر لانا ہے
اور چوروں کے کلب کی ممبرشپ حاصل کرنی ہے۔ جمنا پسند سگار جمنا داس سیٹھ نے اپنے لیے خاص پیٹنٹ کروایا ہے تاکہ کوئی اور کمپنی اس کی نقل نہ کر سکے۔ اس سگار کے لانچ کرنے کی صورت نظر نہیں آتی کیونکہ سیٹھ جمنا داس کو تیل کے کنویں میں ایسا نقصان ہوا ہے کہ دیوالیہ ہو جانے کا امکان ہے۔ سیٹھ دفتر میں بیٹھے ہیں، میز پر بھرا پستول رکھا ہے اور اس سوچ میں ہے کہ اس مشکل سے کیسے نکلا جائے، مگر سوائے خودکشی کے کوئی اور چارہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اپنا پستول ہاتھ میں اٹھایا۔ سیٹھ نے ایک آدمی کھڑا دیکھا جس نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ کہا، ہائیں، یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے مجھے سب اپنے کاغذات دکھائیں، کوئی صورت ضرور نکل سکے گی۔ ہاں، ایک جمنا پسند سگار تو پلائیں جو کل راجہ اندرپال سنگھ کو پلایا تھا۔ وہ سگار کے ڈبے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑبڑایا، کس آسانی سے چوروں کے کلب کا ممبر بن جاؤں گا۔ چلیے اب کاروباری بات چیت ہو۔ جلدی جلدی میز پر پڑے کاغذات دیکھ کر سیٹھ سے پوچھا، کل کتنا روپیہ فوری درکار ہے؟ 2 لاکھ۔ چیک لکھ کر دیا اور کہا، اپنے تیل کے کنووں میں مجھے ساچی بنا لیں، معاملہ طے پا جاتا ہے۔ سیٹھ صاحب کی حیرانگی کہ صرف سگار کے ڈبے کے لیے ایک رئیس شخص چوروں کی طرح داخل ہو کر اپنی جان اور عزت کی بازی کیوں لگا بیٹھا۔ باقی آپ خود ہی پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ نشان جمشیدی، شاہی میز، سچ نچوڑ اور 1 تولہ یورینیم، سب اپنی اپنی جگہ ایک سے ایک نرالا عجوبہ خیال پیش کرتے ہیں۔ 50 برس سے زیادہ ان کو پڑھے ہو گئے، دماغ میں کچھ گڑمٹ سے ہو گئے، سو ان پر الگ الگ لکھنے سے ڈر سا لگتا ہے، پر ان کو پڑھ کر جو لطف اندوزی ہوئی تھی وہ کیفیت دل و دماغ میں جوں کی تو موجود ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ ظفر عمر صاحب نے 4 جاسوسی ناول لکھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے 5 ناول لکھے۔ آخری ناول بہرام کی رہائی 1928 میں، جبکہ وہ لکھنؤ میں تعینات تھے، تو یوں لکھی کہ ایک دن والدہ صاحبہ نے ابا سے کہا، صاحب بس بھی کیجئے اپنے ظلم کو، اب بہرام کو رہا کروا دیں، کب تک غریب گمنامی زندگی بسر کرے۔ ہر ملزم کی سزا کٹنے کا ایک معینہ وقت ہوتا ہے، آپ تو اس کو گرفتار کروا کر اس سے قطعی بے خبر ہو کر بیٹھ گئے، یوں تو آپ کا شمار ایک ظالم بے درد پولیس والے میں کیا جائے گا۔ ابا کا کہنا تھا کہ تمہاری اماں نے ایسی معصوم شکل بنا کر بہرام کی وکالت کی کہ دل چاہت چلو ان کی خوشی پوری کر دوں۔ اس سلسلے کی آخری کتاب لکھنا تھی، 50 ہسٹری اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر ڈالا، بہت دل لگا کر یہ کتاب لکھی۔ میں نے پوچھا، پھر چھپی کیوں نہیں؟ ہم نے تو نہ کبھی دیکھی نہ اس کا ذکر سنا۔ کچھ دیر کو بڑے خاموش اپنی گہری نظروں سے سامنے کی طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، اس کتاب کا حشر بڑا غمناک ہوا، اس لیے میں نے کبھی اس کا ذکر ہی نہ کیا اور نہ اس کا نام سننا پسند کیا، نہ ہی اس کے مصنف ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب حیران ہو کر پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ ناول لکھ بھی ڈالا اور چھپوایا بھی نہیں، تو ابا نے بتایا، ایک صاحب محمد عاقل تھے جو کتابت کا کام کرتے تھے، لکھنؤ کے رہنے والے، کسی شریف گھرانے کے فرد تھے، نول کشور پریس والوں کے لیے بھی کتابت کا کام کرتے تھے۔ جانے کسی سلسلے میں کبھی وہ 10 سال قبل مجھ سے ملنے آئے، اچھے پڑھے لکھے انسان، سفید پوش، نہایت شائستہ گفتگو، مگر مجھے پہلی ملاقات پر یہ احساس ضرور ہوا کہ ان کے دماغ کی کوئی سی چول ڈھیلی ہے۔ کبھی کبھی خط بھی آتے، جب کسی مالی مشکل میں گرفتار ہو جاتے، مجھ سے جو بن پڑتی وہ ان کی خدمت میں روانہ کر دیا کرتا۔ جب لکھنؤ میں میری تعیناتی تھی اور بہرام کی لکھائی لکھ رہا تھا تو محمد عاقل سے کہا، جب فرصت ملا کرے آ جایا کریں اور میں جو کچھ لکھ چکا ہوں اس کو صاف رجسٹر پر نقل کر دیا کریں۔ وہ ہفتہ 2 ہفتہ میں آتے، مسودہ لے کر ایک طرف بیٹھ جاتے، اس کی نقل رجسٹر پر کرتے رہتے۔ میں نے ان سے کہہ رکھا تھا اگر میں موجود نہ ہوں تو میز کے فلاں خانے سے مسودہ اور رجسٹر نکال کر کام کر لیا کریں۔ ایسا بہت بار ہوا کہ میں موجود نہ ہوتا تو اپنا کام کر جاتے۔ کتاب تکمیل پر آ گئی، آخری چیپٹر کے 2 یا 3 پیراگراف باقی رہ گئے تھے۔ میں اس مسودے میں سے کئی باب دوستوں کو پڑھ کر سنا چکا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی ہو رہی تھی، 1 ماہ کی رخصت پر علی گڑھ تم سب کو لے کر آ گیا۔ نیلی چھتری تیار ہو چکی تھی، اسی میں پہلی بار ہم سب کا قیام ہوا۔ 1 ماہ بعد جب واپس لکھنؤ آیا تو میرے دوست بیرسٹر وزیر حسن ملنے آئے، بڑی حیرانی سے کہا، بھائی ظفر
تم نے بہرام کی رہائی پر اپنا نام نہ دے کر یہ کس کے نام سے چھپوائی؟ آخر کیوں؟ میں نے اس بات کو مذاق سمجھا۔ جب مسودہ غائب دیکھا تو سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے محمد عاقل نے یہ حرکت کی ہو۔ ان کے دماغ کی ایک چول ڈھیلی جو لگا کرتی تھی۔ وزیر حسن بزد کہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرو۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ خدا جانے کہ ضرورت کے تحت بیچارے کوئی حرکت کرنی پڑی۔ سوچا اس سلسلے میں جو قدم اٹھانا ہے وہ ہفتہ 2 ہفتہ بعد اٹھاؤں گا کہ پہلے محمد عاقل کی زبانی معلوم تو ہو کہ یہ قصہ کیا ہے۔ شاید وہ بیچارے میں قصور ہو، یہ کسی اور کی حرکت ہو۔ چند روز بعد ایک ایسی دل خراش خبر اخبار میں چھپی کہ لرز اٹھا۔ محمد عاقل خوش نویس نے اپنے 3 عدد بچوں اور بیوی کو زہر پلا کر خود بھی زہر پی لیا۔ سب کے سب ختم ہو گئے، صرف ایک بوڑھی ماں زندہ گھر میں ملی۔ ایک پرچہ دیوار پر مضمون کا لگا ہوا پایا گیا، ان سب کی موت کا ذمہ دار میں ہوں کہ میں نے اپنے ایک دیرینہ محسن ظفر عمر کے ساتھ اس قدر بڑی بد اخلاقی کی کہ ان کی کتاب بہرام کی رہائی کا مسودہ کوٹھی سے چرا کر لایا اور چھپوا دیا۔ میرا ضمیر مجھے ہر لمحہ ملامت کرتا رہا ہے۔ یہ میرے بچے آخر کو محمد عاقل کے ہیں، یہ بھی بڑے ہو کر ضرور اپنے کسی محسن کو دھوکہ دیں گے۔ میں اپنی بیوی کو زہر پلانا ہرگز نہ چاہتا تھا، مگر اس نے زبردستی ہاتھ سے چھین کر پی لیا ہے۔ اب میں خود اپنا خاتمہ کر رہا ہوں۔ خدا کرے میرے محسن ظفر عمر صاحب مجھ کو دل سے معاف کر دیں۔ محمد عاقل۔ یہ خبر پڑھ کر جب میں ان کے گھر گیا اور اس ضعیف ماں کی تڑپن دیکھی تو کئی دن نہ کھایا جاتا نہ رات کو سویا جاتا۔ ایک ہی خیال گھوم پھر کر آتا کہ بہرام کے ہاتھ سے کوئی خون نہ ہوا، مگر کتاب سے 5 خون ہو گئے۔ ایک دوست بہرام کی رہائی کی ایک جلد ہمارے ہاں لے آئے۔ تمہاری اماں نے اس کو اسی وقت پھاڑ کر ٹوکری میں ڈال دیا کہ یہ خونی کتاب ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ظفر عمر صاحب نے ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ مستقبل اسلام بھی کیا۔ 1937 کے آخر میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور مستقل طور پر علی گڑھ میں رہائش اختیار کر لی۔ یونیورسٹی کے مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اولڈ بوائز لاج کی سیکریٹری کا عہدہ سنبھالا، ساتھ ہی سرگزش اخبار کے لیے بھی کام کرتے رہے۔ یونیورسٹی میں ایک ملٹری ٹریننگ سروس لڑکوں کے لیے شروع کروائی۔ یونیورسٹی میں جو بھی ٹیسٹ میچ ہوں سب میں شرکت از بس ضروری تھی۔ سر ضیاء الدین احمد وائس چانسلر سے ان کی ہمیشہ نوک جھوک چلتی۔ وہ کوئی ذاتی نوعیت کی نہ تھی بلکہ اصولی اور یونیورسٹی کی بہبود کے سلسلے کی ہوتی۔ جیسے یہ کہ سر ضیاء الدین مرحوم کی یہ کمزوری شاید تھی کہ زبیریوں کو دھڑا دھڑ دائیں بائیں فٹ کر دیتے، خواہ وہ اس کے اہل ہوں یا نہیں، اور والد صاحب اس پر ضرور اعتراضات کرتے۔ ہر میٹھی عید پر ہم سب بہن بھائی جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے علی گڑھ عید کرنے یکجا ضرور ہوتے۔ عیدگاہ سے واپس آ کر والد صاحب سب کو عیدی دینے کے بعد سوئیاں کھاتے اور ایک پیالے میں اپنے ہاتھ سے سوئیاں نکال کر چھوٹی ٹرے میں رکھوا خان پور ڈھکوا کر شوکت عمر بھائی کو حکم دیتے کہ تم سب سے پہلے اپنے استاد محترم کو عید کا سلام کر کے آؤ، یعنی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو، اور یہ سوئیاں میری طرف سے دے دینا۔ وہ بیچارے سوئیاں لے کے چڑھ پڑتے اور ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ہمارے گھر کا پیالہ رکھ لیتے اور ایک چھوٹی سی تشتری میں بھائی صاحب کو سوئیاں ضرور دیتے کہ یہ اپنے باوا کے لیے لیتے جاؤ۔ شام کو ابا اپنے بہرے خدا بخش کے ہاتھ اسی تشتری میں چند بیڑے پان کے بنوا کر اس تاکید کے ساتھ روانہ کرتے کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں دے کر آئے، اور ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب تشتری کو ہاتھ میں لے کر بیڑے ہٹا کر یہ ضرور کہتے، شکر ہے ظفر عمر نے تشتری توڑ کر نہیں بھیجی۔ 1941 میں ہمارے زاہد عمر بھائی کی شادی ہونے لگی تو ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پر یہ فرمان جاری کیا کہ کوئی ہاسٹل کے برتن، میزیں اور کرسیاں ظفر عمر صاحب کو کرائے پہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے علی گڑھ میں یہ دستور تھا کہ ایسے موقعوں پر ہاسٹل سے ہی چیزیں منگوائی جاتی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ ہم سب پریشان۔ ابا نے ترکیب یہ نکالی کہ کمہاروں کو آرڈر کر کے 300 مہمانوں کے لیے مٹی کی پلیٹیں، گلاس، ڈونگے اور جگ بنوا لیے۔ بڑھئیوں سے لکڑی کے چمچے، گھر کی دریوں اور قالینوں کے فرش بچھوا کر سفید چاندنیوں پر سرخ ٹول کے دسترخوان، ہرے پتوں بیلا چمبیلی کے پھولوں سے کیا ہی وہ دسترخوان سجا دیے گئے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب بھی تقریب شادی میں مدعو تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ 1945 میں ظفر عمر صاحب نے امرتسر میں ایک کارخانہ شروع کیا، گاٹاگرا شیڈول ورکس، اپنے 3 نمبر بیٹے خلیل عمر کی شراکت میں۔
اتفاق سے 2 بیٹے شوکت عمر اور زاہد عمر اسی وقت امرتسر میں گورنمنٹ کے 2 محکموں میں کام کر رہے تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا انیس عمر زیر تعلیم تھا اور ان سے بڑے عزیز عمر لندن میں پڑھ رہے تھے۔ کارخانہ 2 سال میں جب گرائنڈویل تیار کر کے نکالنے لگا تو 1947 میں پاکستان بننے کا اعلان ہوتے ہی سکھوں نے سب سے پہلے اسے لوٹا، پھر آگ لگا دی۔ آگ 5 روز تک لگی رہی کہ اس جگہ پر 40 برس تک شراب بنانے کا سلسلہ تھا۔ زمین نے جانے کس قدر شراب اپنے حلق میں انڈیل رکھی تھی کہ آگ بجھنے کا نام نہ لیتی۔ والد صاحب علی گڑھ آئے ہوئے تھے، شکر ہے جانیں بچ گئیں۔ والد صاحب کا پاکستان آنے کا مطلق خیال نہ تھا، ان کی ساری ہی اولادیں پاکستان میں تھی۔ سب سے چھوٹا بیٹا انیس عمر علی گڑھ میں ان کے پاس تھا۔ 28 نومبر 1947 کو والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ دسمبر میں والد صاحب کو زاہد بھائی اس شرط پر لاہور لانے میں کامیاب ہوئے کہ وہ مستقل طور پر وہاں نہیں رہیں گے۔ جب پاکستان آ رہے تھے تو ایک وکیل جنہوں نے کسی ضرورت کے وقت والد صاحب سے خاصی رقم قرض لی تھی وہ آئے۔ والد صاحب سے کہا کہ جب بھی ان کے پاس رقم ہوگی وہ ان تک پہنچوا دیں گے۔ تو والد صاحب نے اسے فرمایا میرا آپ کا حساب بے باک اس طرح ہو جائے گا کہ آپ میرے سب ملازمین کو ایسے پکے کاغذات بنوا دیں کہ وہ جس جگہ بیٹھا ہے وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے، اور ان صاحب نے در حقیقت ملکیت کے کاغذات بنوا دیے۔ والد صاحب نے صرف ایک سوٹ کے ساتھ دیا مگر اپنی 4 بندوقیں 2 ایک شانے پر 2 دوسرے شانے پر اسٹیپ کے ساتھ لٹکا لی اور دونوں جیبوں میں ایک ایک پستول۔ اس وقت ہندوستان سے یوں اسلحہ لے کر آنا تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا تھا۔ والد صاحب اطمینان سے دھڑلے کے ساتھ ایئرپورٹ پر موٹر سے اترے۔ ایک دروازے پر گارڈ نے روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے تحکمانہ انداز سے رستے سے ہٹنے کا اشارہ کیا اور وہ ہٹ گیا۔ دوسرے اور تیسرے دروازے پر روکنے پر ذرا گرجدار آواز سے کہا کیا بدتمیزی کرتے ہو؟ تن کر چلتے ہوئے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ خلیل عمر کو امرتسر کی فیکٹری کے عوض ایک سریا بنانے کی مل الاٹ ہو گئی تھی جس کی تباہ حالت تھی۔ سیلاب کا پانی بھر جانے سے ہر کل پرزا زنگ خوردہ مشین بیکار ہو چکی تھی۔ انہوں نے چند ماہ کی محنت کے بعد مل کو چلانے کے قابل کیا ہی تھا کہ والد صاحب لاہور تشریف لے آئے۔ گو والدہ کے انتقال پر بے حد دل گرفتہ اور ہندوستان میں جو خون خراب ہوئے اس کا اثر بہت تھا، مگر تیسرے ہی دن سے اپنے آپ کو کام میں مصروف کیا۔ کہنے لگے پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہر انسان کو کام کرنا چاہیے، چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو۔ دفتر کو بڑی باقاعدگی سے جمایا، فیکٹری دن رات چلائی جا رہی تھی۔ شوکت عمر بھائی 1 سال سے کلکتہ میں سعید سہگل کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ لکھا کہ وہ ملازمت چھوڑ کر پاکستان آئیں، قابلیت اور تجربے کو پاکستان کے لیے استعمال کریں، پاکستان میں بجلی کی کمی سے جو تاریکی ہے اس کو روشن کریں۔ زاہد بھائی سے بھی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دلوا کر کارخانے میں کام کرنے کو کہا۔ اب یہ 4 بھائی ایک جا ہو کر کام کرنے لگے تو عمر سنز لمیٹڈ کے نام سے ایک فرم رجسٹر کروائی۔ بجلی کی پہلی بڑی لائن جو واہ سے لاہور تک بجلی لے کر آئی وہ عمر سنز کے زیر اہتمام مکمل ہوئی۔ آج 42 سال ہو رہے ہیں اس لائن میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ کراچی کے لیے سب سے بڑی پانی کی جو زیر زمین گھاروں سے کراچی تک لائن ڈالی گئی وہ کام بھی والد کی نگرانی میں شروع ہو چکا تھا۔ اس لائن میں جہاں تک عمر سنز نے کام کیا اس میں کبھی نہ شگاف پڑا نہ کوئی خرابی پیدا ہوئی۔ ہاں جب وہ لائن کراچی کی حدود میں داخل ہوتی ہے تو اس کام کو کسی اور فرم نے انجام دیا جو ہمیشہ ٹوٹا کرتی ہے، شگاف پڑتے رہتے ہیں۔ عمر سنز نے سابق مشرقی پاکستان میں جس قدر پل، بجلی گھر اور فیکٹریاں بنوائیں، شکر ہے کہ اب تک سب اسی طرح ہیں، اس لیے کہ ایمانداری اور کڑی نگرانی سے کام کرایا گیا تھا۔ ابا ٹھیک 9 بجے دفتر پہنچ جاتے، 4 بجے واپسی ہوتی، تھوڑی دیر آرام کر کے تیار ہو ملنے ملانے چلے جاتے۔ شہر میں کہیں بھی کسی کی تقریر ہو، کوئی میچ ہو، یونیورسٹی میں کچھ ہو، سب جگہ جاتے۔ رات کے کھانے کے بعد بیٹے ان کے چاروں طرف بیٹھ جاتے اور کام کے متعلق بات چیت ہوتی، ملک کی سیاست پر باتیں کرتے۔ کبھی بڑے دکھی انداز سے کہتے پاکستان کے لیے جس انداز سے قوم کے ہر فرد کو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا، ملک کی بنیاد کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ ابا لاہور سے کئی بار کراچی ہمارے پاس بھی تشریف لائے، کئی بار علی گڑھ بھی گئے۔ 2 دسمبر 1949 کو 8 بجے تیار ہو رہے تھے کہ فالج کا اثر ہوا۔
رات کو اماں کی حالت طاری ہوئی اور 4 دسمبر 1949 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ میانی صاحب کا قبرستان دائمی اقامت گاہ بنا۔ یہ عظیم انسان، بہترین دوست، شفیق باپ اور اچھے شوہر تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے ان کو عشق تھا۔ زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، نہ کبھی ہمت ہاری۔ ایک ٹانگ کے نہ ہونے کے باوجود جس انداز سے انہوں نے زندگی کی ہر دلچسپی کو قائم رکھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔